چند گھڑیاں ہاشم اپنے سپاہیوں سے محو گفتگو رہا اور پھر ان کے ہمراہ اصالت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ خالصہ جوان سردار کی مرضی کے برعکس ہم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ خالصوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اپنے جوانوں کی لاشیں اور کٹے ہوئے جسم دیکھ کر وہ بے چینی میں ہیں اور کوئی بہیر نہیں کہ وہ حملہ آور ہوں۔ ادھر خالصوں کا سردار اپنے جوانوں کی دانست پہ ماتم کر رہا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ ترکوں کی خبر گیری کرنی ہے اور ان کے ارادوں کا جائزہ لینا ہے تو پھر یہ حملہ کیوں کر ہوا؟ میرے حکم کو پامال کرنے کی جرت کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ بلاؤ ان جوانوں کو جو ترکوں کے پاس وفد کی صورت بھیجے گئے تھے۔ بچے کھچے زندہ بچ جانے والے سپاہیوں میں ایک مخاطب ہوا کہ سردار، اس وفد کے زیادہ تر لوگ ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ہم بامشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ سردار، میرے منع کرنے اور تنبیہ کے باوجود جوانوں نے ترکوں کے سلطان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ میں ان خطرات کو بھانپ چکا تھا، لیکن وفد میں موجود کوئی بھی جوان میری کسی بھی بات پہ آمادہ نہ تھا، اور وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ہمارے کئی جوان اس نادانی میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ دوسری جانب ہاشم کے جاسوسوں سے اصالت ہم کلام ہوا۔ کیا خبر لائے ہو؟ سلطان، خاصہ جوان اب ترکوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا سردار ان پہ برہم ہے۔ خالصہ فوجیوں نے سردار کی منشا اور حکمت عملی کے برعکس کام کیا ہے۔ ان بچ جانے والے سپاہیوں میں سے چند ابھی تک روپوش ہیں، سردار کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں خالصوں کی جانب سے نئی مہم جوئی کا اندیشہ ہے، لیکن اس بار وہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اصالت ہاشم سے مخاطب ہوا۔ ہاشم، خالصہ فوجی اب حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، لیکن اپنے جوانوں کو تیار رکھو۔ ان بچ جانے والے خالصوں میں سے کوئی زندہ نہ رہے۔ وہ ان پہاڑوں میں ہی کہیں روپوش ہوں گے۔ وہ اتنا دور نہیں گئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بچ نہ پائے۔ جو واپس پلٹ کے ان کو خالصوں کی سرزمین پہ قتل کرو۔ ان خالصوں اور دیگر قبائل تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ترکوں کی جانب میلی نگاہیں نوچ دی جائیں گی۔ اپنے خاص سپاہی اور جاسوس قریب کے پہاڑوں میں روانہ کرو۔ خالصہ فوجی یہیں کہیں روپوش ہوں گے۔ ہاشم، سلطان اصالت سوالیہ نگاہوں سے مخاطب ہوا۔ پارس کہاں ہے؟ پارس، ہاشم بے چینی سے بولا۔ پارس تو اکیلا انہی جنگلوں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہاشم، فوراً اپنے سپاہی روانہ کرو، بلکہ تم خود جاؤ۔ پارس کو اکیلا کیوں چھوڑا، جبکہ خالصہ فوجی انہی جنگلوں کو پناہ گاہ بنائے بیٹھے ہیں؟